الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. میرے بھائیو، یہ کوئی بیان کا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے طول دی جائے، لیکن اس موضوع کو لانے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہوگا، کہ اسلام کے محاسن و خوبیاں کیا ہیں، کہ آج کے مسلمان سب سے زیادہ قیمتی مذہب جو مذہب اسلام ہے، اس کے ساتھ یہ سوتیلا پن کا سلوک کر رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں ہیرا ہو تو آپ اس ہیرے کی قیمت کو سمجھ کر اس کے پھینکیں گے نہیں، اسے پھینکیں گے نہیں. چہ جائے کہ ہیرے کا مقابلہ اسلام کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مذہب کو پسند فرمایا ہے اپنے لیے اور بندوں کے لیے. بھلا بتائیے وہ کتنی زبردست آیت ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہودیوں نے عمر فاروق سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہو گئی ہوتی تو اس دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے ہیں. عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر! غور کیجئے، مجھے پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کس مناسبت پر نازل ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور اسی اسلام سے وہ راضی ہو گیا. کون سا اسلام ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کسی مذہب کا دین کا اعتبار ہے تو وہ اسلام ہے. کون سا اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند ہی نہیں کرتا، اور ایسا آدمی جو اس مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو تلاش کرے گا اللہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی جس نے میرے بارے میں سن لیا، میرے بارے میں جان لیا، اور اگر وہ مجھ پر اسلام نہیں لاتا جبکہ ان کے پاس آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت اور نصرانیت، الا کان من اہل النار، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں داخل ہوگا. کون سا اسلام ہے؟ عمر فاروق نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے، صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے، جس کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے. کیا فرمایا تھا عمر فاروق نے ایک موقع پر؟ حدیث میں جانا نہیں چاہتا. کہا تھا وہ وقت ہم لوگ بھول گئے، ہم لوگ برائیوں کے اندر لت پر تھے، کیچڑ کے اندر تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. کوئی بھی آدمی اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا. کون سی اسلام ہے؟ اللہ اکبر! ایسا اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے. آپ کو سلمان فارسی کا واقعہ معلوم ہے کس طرح مسلمان ہوئے؟ پہلے فارسی النسل تھے، مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. ایک ایسا وقت آیا تحقیق کرتے ہوئے نصرانیت میں داخل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود پھر ایک ایسا وقت آیا اللہ نے دروازہ کھولا ہدایت کا تو اسلام کے اندر داخل ہوئے. بڑا لمبا دلچسپ واقعہ ہے، اس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. کون سا اسلام ہے؟ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے، اللہ اکبر، ایک بادشاہ کے سامنے کہا تھا، جب اس نے سوال کیا کہ تمہارے نبی کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تھا دیکھیے یہ ایسا مذہب لے کر کے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر رب کی عبادت پر لگاتے ہیں. بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پر لگاتے ہیں. کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ کہ یہ اسلام اسم با مسمہ ہے، اسم با مسمہ ہے. اسلام کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو اسلام کا معنی؟ نہیں معلوم. خاندانی وراثت میں مل گئی ہے نا، اسی لیے اس کی قدر نہیں ہے آپ لوگوں کو. قسم اللہ کی ایسا اسلام ہے
کہ اگر آپ اس کے اندر داخل ہو جائیے دنیاوی کام کاج آپ کو اچھا نہیں لگے گا. سبحان اللہ. ایسا اسلام ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا مطالعہ کیا روزانہ دیکھیے اسی اسلام کے اندر امن و شانتی ہے. امن و شانتی. اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے شانتی اور امن کے. اسلام کا معنی لغت کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے امن و شانتی کے. ایک ایک قانون اسلام کا ایسا ہے جس سے امن و شانتی پیدا ہوگی سب سے پہلے دل میں, پھر آپ کے جسم پر, پھر آپ کے گھر میں, سماج میں, پوری دنیا کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اسلام کو پیش کیا, اللہ اکبر, لوگوں نے پہچان لیا, بڑے بڑے رؤساء کفاران نے پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ اسلام پورا کا پورا محاسن ہے, بندوں کی مصالح پر گامزن ہے, آسانیوں کا دین ہے. اس کے سارے احکام میں غور کر لیجئے, سارے احکام کے اندر آسانی ہی آسانی ہے. کوئی کام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ کو مشکل اور پریشانی نظر آئے. آپ کو پتہ ہے یہودیت اور نصرانیت کے اندر ایسی مشکلات ڈال دی گئی تھی کہ لوگ ان احکامات کو بجا لانے سے قاصر رہے. اسی لیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور آگے کیا پڑھتے ہیں, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ ہم لوگوں پر بوجھ نہ ڈالیے جس طرح ہم سے پچھلے والوں پر بوجھ ڈال چکے ہیں آپ. اب آپ مجھے بتائیے ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرنا ہوتا ہے, اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں, اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے, اللہ معاف کر دیتا ہے. ان کیا ہوتا تھا, لوگ غلطی کرتے, دروازے پر لکھا جاتا فلاں نے غلطی کی ہے, دروازے پر لکھا جاتا. اللہ اکبر. اگر یہ طریقہ اس امت کے اندر ہوتا تو بھلا بچائیے, توبہ تو توبہ رہی, کتنی بدنامی ہوتی کہ فلاں آدمی نے دیکھیے کل گناہ کیا ہے. بدنامی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ نے بوجھ کو اٹھا دیا. ان کے یہاں کیا ہوتا تھا یہودیت میں, کپڑے میں گندگی لگ جائے, سوچئے کتنا بڑا بوجھ تھا, کپڑے میں گندگی لگ جاتی, وہاں سے کپڑا کاٹنا پڑتا تھا, وہاں سے کپڑا. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے, دھو لیجئے صاف صفائی ہوگی اس کی. بتائیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے بوجھوں کو ہم سے ہٹا دیا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں وفا, صدق, عہد و پیمان کا حکم دیا گیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے الفت و محبت, بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے اگر آپ نے غور کر لیا جتنے اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں اسلام اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. آج کا خطبہ اسی کے اوپر, آپ ذرا اٹھا کر دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد توحید ہے, جس کی بنیاد توحید ہے. اللہ اکبر. اس سلسلے میں بڑی تفاصیل ہے, میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, دین فطرت یہی ہے کہ جس مالک نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اس مالک کی عبادت کر لی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور آج جتنے بھی لوگ ہیں توحید سے ہٹ کر سب کے سب پریشان ہیں, مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے ان الابرار لفی نعیم, جتنے بھی نیک لوگ ہیں توحید والے ہیں, اطمینان کے اندر ہیں, آسائش کے اندر ہیں, نعمتوں کے اندر. یہ تو دنیا کی نعمت ہوئی. اور جو بھی آدمی اس پر گامزن ہو گیا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ایسا مذہب ہے اگر آپ نے غور کر لیا اس پر, نجات, فلاح و بہبود کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں, اگلوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جان, مال, وقت, اہل و عیال سب کی قربانی پیش کر دی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کو عام کرنے کے لیے, اور وہ کامیاب ہو گئے. زمین پر چل رہے تھے, اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی خوشخبری سنا رہا تھا. ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہر جگہ مسلمان کاٹے پیٹے, گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی, اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہمارے حوالے کر دیا. یہ ایسا مذہب ہے اگر آپ اس کے عبادات پر غور کیجئے, زندگی کو منظم کرنے کے لیے کافی ہے, زندگی کو ترتیب دینے کے لیے کافی ہے. آپ دیکھ نہ لیجئے, جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں, یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے.
سب سے پہلے خوبی توحید باری تعالیٰ ہے. عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی. یہ باتیں تو میں غیر مسلموں سے بتاتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھلا بتائیے، پیدا اس نے کیا ہے، کھلا رہا ہے، وہ روزی وہ دے رہا ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہے، آپ پر احسانات کی بارش برسا رہا ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جب اس کی عبادت ہونی چاہیے تو جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کا معبود ہوا وہ، ان کا وہ رب ہوا، ان کا وہ خالق ہوا؟ نہیں ہوا. لہٰذا اس بات پر کامل توجہ دینی چاہیے کہ ہم اور آپ جو بھی عبادتیں اللہ نے دی ہیں اس کا حق ہے، اس کے حق میں کوتاہی نہ کیجیے. اور یاد رکھ لیجئے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. دوسرا رکن لے لیجیے، نماز ہے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ایک آدمی بے نمازی ہو، ایک آدمی نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کراتا ہو باری تعالیٰ سے، بھلا بتائیے کون سا آدمی سعادت مند ہے؟ کون سا آدمی نیک بخت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ آپ سے خوش ہو رہا ہے، وہ آپ کو خوش کر رہا ہے، یہ سعادت ہے. چاہے جائے کہ آپ اللہ سے دور ہٹ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی زندگی تو غیر مسلم بھی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے ہیں، گزار رہے ہیں. زکوٰۃ ہے، دیکھ لیجئے کتنا بڑا حسن ہے اسلام کا. مالداروں کے مال سے تھوڑا سا مال اللہ نے نکالا ہے، جبکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. کس کا دیا ہوا ہے؟ یا آپ بھول جائیے کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کس کا مال ہے؟ اللہ کا مال. جب اللہ کا مال ہے تو اللہ آپ کو جو مال بطور امانت آپ کے پاس دے رکھا ہے اس میں سے کہتا ہے تھوڑا سا نکال کے دے دو غریبوں کو. من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ نے جو مال دیا. اسی لیے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، 2 فرشتے اسپیشل روزانہ صبح کو، جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے. یہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو اور دے، اور جو نہیں دیتا ہے، نہیں مال نکالتا ہے اللہ کی راہ میں، کہتا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو. بتائیے سبحان اللہ، غور طلب موضوع ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا نکالنے میں آج ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ اندازہ کر لیجئے. وہ وقت زمانے نے دیکھا، وقت نے دیکھا کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات نکالنا شروع کیا، ان کے شہر میں، مدینے میں کوئی غریب باقی نہیں بچا. کوئی غریب باقی. آج بھی اگر ہم لوگ اپنا واجبی حق نکال دیں، سب کے سب لوگ، کوئی بھی غریب باقی نہیں بچے گا. دنیا نے مشاہدہ کر لیا اس کا. رمضان کا روزہ ہے، دیکھ لیجئے اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے. جسم کے اندر سے جتنے بھی فاسد مواد ہوتے ہیں، خون ہوتے ہیں، سب کو نکال پھینک دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ اگر مستحب ہوتا، ممکن آپ نہ رکھتے، آپ کا اپنا نقصان ہوتا. آج بھی USA نے یہ ریسرچ کر کے بتا دیا ہے کہ جو بھی آدمی مہینے میں 1 روزہ رکھ لے، دل کی کوئی بیماری نہیں ہوگی. دل کی، سبحان اللہ. ارے اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. بس آپ کر کے تو دیکھیے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے تاکہ ہر آدمی اپنا فائدہ حاصل کر لے. جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ کیا، کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کی سیڑھی پر آپ کو چڑھا دیا ہے کہ دیکھو سیڑھی پر چڑھ جاؤ، چڑھنے کے بعد انشاءاللہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے. لیکن روزہ اللہ کے درمیان ہے اور آپ کے درمیان ہے. جیسے بچہ روٹ کر کے، ناراض ہو کر کے کھانا چھوڑ دیتا ہے اپنے والد کو منانے کے لیے کہ والد ہم سے کہے کہ کھا لو، یہ لا دوں گا، وہ لا دوں گا، اسی طریقے سے بندہ جب اللہ رب العالمین سے کھانا پینا چھوڑ کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتا ہے فرشتوں اس کا ثواب تم مت لکھنا، اس کا ثواب یہ میرا معاملہ ہے، میرے بندے کا معاملہ ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا. کیا روزے کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے ہیں. اور روزہ کتنا مبارک عمل ہے جو مہینہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، روزہ خود شفاعت کرے گا اللہ کے سامنے. اس طرح کی معروف حدیثیں ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. حج کو دیکھ لیجئے، اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی حج ہے. اللہ اکبر، دنیا بھر کے کونے کونے سے ایک ڈریس میں سب لوگ ایک تلبیہ پڑھتے ہوئے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں. اتحاد و اتفاق کا بھی درس ہے، گناہوں کی معافی بھی ہو رہی، جنت کا حصول بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے محبت و الفت میں اضافہ بھی ہے. سب کے سب لوگ
میدان محشر کو یاد بھی کر رہے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ کتنا ایمانی سفر ہوتا ہے. جو جانے والے ہیں برابر جا کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں یہ سب باتیں اسلام کی خوبیوں پر دال ہے. دنیا یہ سب مناظر دیکھ دیکھ کر کے اللہ اکبر اسلام میں جوق در جوق آ رہی ہے. آپ نے سنا نہیں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ مناظر دکھا دیتا ہے حج میں بھی. ایک سوڈانی عورت جو گونگی تھی پوری زندگی گونگی رہی, مکہ گئی طواف کی سعی کیا اور دیکھیے ماشاءاللہ منہ اس کا کھل گیا. سبحان اللہ. ایک اور واقعہ, ایک آدمی اندھا تھا جس نے حج کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں آنکھ کی بینائی واپس کر دی. کتنے دل کے مریض ہیں جو برابر جا کے زمزم پیتے رہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کی بیماری کو اور کینسر کو ایسا ختم کر دیا کہ سبحان اللہ لوگ تعجب کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ سب اللہ رب العالمین کے مذہب اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. اور انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام سیدھا سادہ زندگی گزارنا سکھاتا ہے. سیدھا سادہ زندگی گزاریے, شادی کیجئے قرآن و سنت کے مطابق کیجئے اور ضرور کیجئے. اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں چونکہ زیادہ طول دینا مناسب نہیں ہے. خوبیاں ایک ایک حکم کے اندر ہے. ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اچانک ایک عورت آتی ہے, مسند امام احمد کی روایت ہے. ایک عورت آتی ہے, آنے کے بعد کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو گفٹ کر دوں آپ کے لیے, آپ مجھ سے شادی کر لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوبارہ اس نے کہا, پھر آپ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ کہہ دیا, پھر آپ خاموش رہے. ایک صحابی وہیں پر تھے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں انتظار میں, آپ مجھے ہی کہہ دیجئے میں کر لوں شادی. کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تو نہیں کر پاؤں گا لیکن تم کر لو شادی. کہا تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں لوگ آج کی طرح تھوڑی بینک بیلنس کیا کرتے تھے. کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا جا کے دیکھو, عورت کا حق ہے مہر, دیکھ لو. پورے گھر کو تلاش کر کے آ گئے, کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا ارے جانا کم سے کم لوہے کی انگوٹھی تو دیکھ کے آ, لوہے کی انگوٹھی تو لے کے آ جا. کس کو دینے کے لیے؟ عورت کو دینے کے لیے. اور آج ہم لوگ سونے کی انگوٹھی لڑکا کو پہناتے ہیں. کس کو پہناتے ہیں؟ حرام ہے کہ حلال ہے؟ بتائیے. چلیے ابھی اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں شادی کے موضوع پر. گئے دوبارہ لوہے کی انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. پورے گھر کے اثاثہ کو چیک کر لیا, سامان چیک کر لیا, کہیں پر کچھ بھی نہیں ملا. پھر آ گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ملا. کچھ بھی نہیں ہے, شادی کا ارادہ ہے, لڑکی بھی تیار ہے. لڑکی بھی, غور کرتے رہیے گا ذرا سا, کتنا صاف ستھرا زندگی گزارنا اسلام سکھاتا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ارے شادی زندگی کا ایک ایسا موقع آتا ہے کہ سب کچھ ہونا چاہیے اس میں, حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ حرام. ظاہر سی بات ہے, دیکھ لیجیے کتنا حرام کام لوگ کرتے ہیں شادیوں میں. کہتے ہیں زندگی کا موقع, دیکھیے ذرا سا. کہا کیا تمہیں کچھ صورت یاد ہے قرآن سے؟ کیا تمہیں کچھ صورت یاد ہے؟ کہا صورت تو کچھ یاد ہے. کہا کیا؟ گنانا شروع کیا. سورہ منافقون ہے, سورہ مجادلہ ہے, سورہ فلاں ہے, سورہ فلاں ہے, سورہ فلاں ہے. کہا کہ 8-10 صورتوں کا نام لیا انہوں نے. کہا یہ سب صورتیں مجھے یاد ہے. عورت سے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ ان صورتوں کے بدلے تمہاری شادی کرا دوں اس کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم جو ہو. اب آپ بتائیے مال کے مقابلے میں کس کو لایا گیا؟ صورت کو. مال کے مقابلے میں کس کو لایا گیا؟ صورت کو. کہا ٹھیک ہے, ان صورتوں کے بدلے تمہاری شادی ہم نے اس سے کرا دی. اے سن لے, جا ان صورتوں کو یاد کرا دینا. اللہ اکبر. جو شادی صورتوں کے معیار پر ہوئی ہو, کتنی مبارک شادی ہوگی آپ اندازہ کر لیجئے. اور شادی ہو گئی. لیکن صحابی 2 ہفتے کے بعد آئے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں تھا, شادی تو آپ نے کرا دی, شادی بھی ہو گئی, بڑی بابرکت شادی ہے, لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں بھوکا رہ جاتا ہوں, ان کو بھی بھوکا رکھ دیتا ہوں کبھی کبھی. تو کیا ہوگا؟
تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ذرا سا دیکھیے نا کچھ، اگر ادھر کچھ حاصل ہو جائے. کہا ایسا کر، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو دوسری شادی کر لے. کیا کہا؟ دوسری شادی کر لے. آج لوگ دوسری شادی کا نام سن کر کے ہی گھبراتے ہیں کہ نہیں گھبراتے؟ چلیے دوسری شادی کر لے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں کہ پیسے ہوں تاکہ خرچ کروں اپنے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اور آپ کہہ رہے دوسری شادی، تو دوسری کو کون کھلائے گا؟ یا تو پہلی کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں آج کل. کہا دوسری شادی کر لے، اللہ برکت دے گا. کہا ٹھیک ہے، نبی کا حکم ہے، آدمی کیسے ٹالے گا بھائی؟ کہا ٹھیک ہے دوسری شادی. لڑکی تلاش ہوئی، شادی بھی ہو گئی. جب دوسری شادی ہوئی تو ایک ہی ہفتے کے بعد واپس آئے. پھر پہلے تو 2 ہفتے کے بعد آئے تھے نا، اب 1 ہفتے کے بعد واپس آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ بڑا الجھ گیا ہے، اب تو 2 بیوی ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب دونوں نے کہہ دیا ہے باہر جا کے سو، کھانا ہی نہیں ہے، کیا کیا جائے گا؟ کہا باہر جا کے سو. تو باہر سو رہا ہوں آج کل. کیا کر رہا ہوں؟ 2 بیوی ہو گئی ہے لیکن باہر سو رہا ہوں. دونوں نے کہہ دیا کما کے لاؤ کچھ نہ کچھ. ظاہر سی بات ہے کیسے کھائے گا کھلائے گا آدمی بھائی؟ تو کہہ دیا ایسا کر تیسری شادی کر لے. کیا کہا؟ سبحان اللہ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چوتھی شادی کی بات نہیں کیجیے گا. کیا کہا؟ چوتھی شادی کی بات نہیں کیجیے گا. کہا تیسری شادی کر لو. جب تیسری شادی ہو گئی، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے شادی کے ذریعے روزی میں برکت دیتا ہے. جب تیسری شادی ہو گئی تو 1 مہینے کے بعد آ رہے ہیں. حضور کب آ رہے ہیں؟ 1 مہینے کے بعد. کہا کہ اب آنے میں تاخیر کر دی. کیا بات ہے جی، 1 مہینہ گزر گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ جلدی آؤ گے تیسری میں. پہلے 2 ہفتے کے بعد آیا، دوسری شادی کے بعد 1 ہفتے کے بعد آیا، اب تو تم کو 2 دن کے بعد آنا چاہیے تھا. کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس شادی کے ذریعے برکت دی ہے. کہا کیا برکت ہوئی؟ کہا برکت یہ ہوئی کہ جو بیوی آئی ہے کھجور کے پتوں سے چٹائی بنا لیتی ہے، کھجور کے پتوں سے چٹائی بنا لیتی ہے، تو 1 درہم تو روزانہ مل ہی جاتا ہے، جس سے 2 بیویوں کا بھی خرچ نکل جا رہا ہے. اس زمانے میں 1 درہم اگر مل جاتا تھا تو 4 آدمی کم سے کم کھا لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر، ان دونوں بیویوں کو بھی وہ کام سکھا دے، روزانہ 3 درہم تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہا ٹھیک ہے. کہا جب وہ دونوں سیکھ لیں روزانہ 3 درہم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب 3 درہم آنے لگے تو بھی وہ کام سیکھ لے، تو روزانہ 4 درہم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب 4 درہم اگر آ گیا روزانہ کسی آدمی کو، اس زمانے کے لیے بہت بڑی پونجی مانی جاتی تھی کہ کسی آدمی کو روزانہ 4 درہم مل جایا کرے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات کا حل کیسے نکالتا ہے، روزی میں کشادگی کس طرح دیتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر کسی کو محتاجی ہو تو وہ کیا کرے؟ شادی کرے. اور بطور دلیل قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ. اس کے بعد يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ محتاج ہوں گے شادی کرنے والے، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. کیا کر دے گا؟ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے تو شادی کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ارے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، شادی کریں گے تو وہ لے کے آئے گی، چھوڑ کے نہیں آئے گی ادھر سے، وہ لے کے آئے گی. کیا لے کر کے آئے گی؟ روزی لے کر کے آئے گی، برکت لے کے آئے گی. لے کے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہیز لے کر کے آئے. آپ نے سوچا ہوگا شاید جہیز لے کر کے آئے، نہیں. جہیز تو یہ لعنت ہے. جہیز کے ذریعے کتنی جانیں چلی گئی ہیں، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں اس سلسلے میں کیا کیا گھٹنائیں ہوئی ہیں، کیا کیا حادثات ہوئے ہیں، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا محاسن اسلام یہی ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کو معلوم کیجئے اور یاد رکھ لیجئے ان کا چھوٹا سے چھوٹا کام یہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں؟ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اب آپ مجھے بتائیے جب سنت کا یہ عالم ہے، فرض کا عالم کیا ہوگا، اور بڑے بڑے جو عبادات اللہ نے دیے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، تو اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اور خوبی، لاسٹ خوبی لے لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی برائیوں کو مٹانے کے لیے 5 چیزیں ایسی دی ہیں کہ اگر آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے انشاءاللہ دنیا سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا.
ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین کی حفاظت۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ دین کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، دین سے باہر نکل جاتے ہیں، اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا سوڈان میں کیا ہوا ابھی، ایک آدمی نے نصرانی لڑکی سے شادی کر لی، کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ ایسے آدمی کو کیا کیا جائے، اسلام کا حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، تفصیل جا کر معلوم کر لیجئے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے دین کی حفاظت۔ دین میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ دوسری بات نفس کی حفاظت۔ ظاہر سی بات ہے ایک کافر ہے اس کو بھی قتل نہیں کرنا بلا وجہ۔ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کر دیا بلا وجہ تو اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک آدمی اگر کسی کو ختم کر دیتا ہے، اگر وہ مومن شخص ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام دنیا کو فنا کر دینا بہتر ہے بنسبت ایک مسلم کی جان لینے سے۔ اگر آدمی ان حدیثوں کو، ان آیات کو ذہن میں رکھے، کبھی بھی خون خرابہ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایک جان کی حفاظت کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں النفس بالنفس، اس کی جان کو بھی ختم کر دیا جائے، اسلامی حکومت کے اندر اس جان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے عقل کی حفاظت کا حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام سے جو واضح ہوتا ہے، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، حقہ، گٹکا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ پینے والے کہتے ہیں مکروہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ مکروہ کہہ کر کے پوری زندگی پیتے رہتے ہیں۔ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں؟ یاد رکھیے گا ہمیشہ یہ حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ یعنی چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، کہیے کہ ٹھیک ہے حرام ہے چھوڑ دیجئے، تو کہتے ہیں جی پہلے سے کم کر دیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ پوری زندگی موت آ جائے گی وہ کم ہی رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا، وہ صحابہ جو پیدائشی شراب پیا کرتے تھے انہوں نے شراب چھوڑ دی، بھلا بتائیے آپ کو کہا گیا حرام ہے، جھٹ سے وہیں پر بریک لگانا چاہیے آپ کو، آج کے بعد کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں عقل کے بنا پر حرام ہے۔ بتائیے نا گٹکے سے کتنے لوگوں کا منہ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے لوگوں کو بہت سی بیماریاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں بولیے، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیے، ہو رہے۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں مکروہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قاعدہ دے دیا، قاعدہ نوٹ کر کے لے کے جائیے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ کان کھول کر سنیے، قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا اس سے بیماری نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب آپ لوگ فیصلہ کیجیے، بیماری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ جب بیماری ہوتی ہے، اگر گٹکا اس زمانے میں ہوتا تو نام لے کے آ جاتا گٹکا حرام ہے، نام لے کے آتا۔ اس زمانے میں اگر تمباکو ہوتا تو اللہ تعالیٰ نام لے کر کے نازل کر دیتا یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ چونکہ بعد کی چیزیں ہیں تو اللہ نے قاعدہ دے دیا ہے، قیامت کی صبح تک کون چیز حلال ہوگی کون سی چیز حرام ہوگی، قاعدہ ہمارے پاس موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سن کر کے آپ انشاءاللہ رخصت ہوں گے یہاں سے۔ انہوں نے کہا تمباکو، گل، بیڑی، حقہ، زردہ، ان چیزوں کی خطرناکی اور حرام ہونے کے لیے کافی ہے کہ آدمی گندی جگہ حمام میں جا کے بھی اسے استعمال کرتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب تک نہیں کھاؤں گا حمام ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات سن لیجئے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ اور آخری میں ایک چیز تھی، آبرو کی حفاظت کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، کہا ابن عباس یہ بتائیے گانا بجانا حرام ہے یا حلال؟ گانا بجانا، آج لوگ اس میں بھی اعتراض کر رہے ہیں نا، حرام ہے یا حلال؟ کہا سنو، حرام و حلال کی میں بات نہیں کرتا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا۔ اچھا ایک بات بتا مجھے، کہا قیامت کے دن گانے بجانے کو لایا جائے گا تو یہ بتاؤ کہ گانا بجانا نیکی کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا یا اس کے علاوہ لسٹ میں داخل کرے گا؟ نیکی کا کام ہے یہ یا اس کے علاوہ کام ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ، نیکی تو ہے نہیں۔ کہ آپ سوچ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گانے بجانے کو کہاں رکھے گا؟ تو جب یہ گانے بجانے کا حال ہے جس پر پوری امت متفق ہے کہ حرام ہے، قرآن میں 3 مقام پر آیا ہے کہ حرام ہے، اس باطل ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے پیچھے آج لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کو بھی چاہیے اسلام کی خوبی سمجھتے ہوئے آدمی چھوڑ دے۔ واللہ بتا رہا ہوں، اسلام ایسا قیمتی مذہب ہے کہ اگر آپ
قصے اور واقعات میں لے جاؤں آپ کو، دنیا بھر میں کیسے کیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر کے، اور ہم مسلمان ہیں جو خوبی نہیں معلوم ہے تو اسلام سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں پر اسلامی رنگ کو چڑھا دے، اللہ اپنے رنگ کو چڑھا دے۔ رب العالمین تمام برائیوں سے نجات دے، ہم تمام لوگوں سے دین کی خدمتیں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔